عدل و انصاف کے ساتھ سیاست اور حکمرانی تین صفات سے حاصل ہوتی ہیں۔ ہوشیاری کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنا، عدل و انصاف میں انتہائی کوشش کرنا اور اس کا پورا حق دلانا، لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا اور میانہ روی کے اصولوں کو ملحوظ ہاتھ رکھنا۔ تین اشخاص تین شخصوں سے کبھی انصاف نہیں پا سکتے، نیکوکار بدکار سے، عقل مند احمق سے، صحیح بخیل سے۔ بے شک تمام کاموں میں سب سے زیادہ ثواب والا کام انصاف کرنا اور بلا شبہ سب سے بہتر حق پرہیزگاری اور پاک دامن رہنا ہے۔ بے شک آدمی کے فضل و کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو شخص اس پر ظلم کرے اس کے ساتھ انصاف برتے، اور جو اس کے ساتھ برائی سے پیش آئے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرے۔ بے شک عدل اس کا نام ہے کہ تو فیصلہ انصاف سے کرے اور ظلم سے بچا رہے۔ بے شک انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ترازو ہے جسے اس نے حق و باطل میں تفریق کے لیے بنایا ہے اور حق قائم کرنے کے لیے دنیا میں اس کو لگایا ہے۔ اے مومن، تجھے چاہیے کہ تو اس کے ترازو کا خلاف نہ کر اور اس کی سلطنت میں اس کے ساتھ مقابلہ نہ کر۔ بے شک یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا اور ظلم بے حیائی کی باتوں سے منع فرمایا۔ جو شخص عدل و انصاف کرتا ہے اس کا حکم سب لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ جو دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتا ہے لوگ اس سے انصاف سے پیش آتے ہیں۔ انصاف تمام عمدہ صفات میں سے افضل صفت ہے اور ظلم تمام رذیل خصال میں سے بدترین خصلت ہے۔ انصاف ہر کسی کو بھاتا ہے جبکہ ظلم سے ہر کوئی گھبراتا ہے۔ عدل مثل حیات اور ظلم مانند موت کے ہے۔ انصاف کے اصول کے سوا ہر ایک چیز ادھر ادھر جھک جاتی ہے۔ ایسے بھائی بند بہت کم ہوتے ہیں جو انصاف کرتے اور ایسے مالدار بہت کم ہیں جو محتاجوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ جس شخص پر عدل کرنے میں تنگی ہو ظلم کرنے میں تو اس پر بے حد تنگی ہوگی۔ انصاف کرنے والا بزرگ اور قابل احترام اور ظلم کرنے والا کمینہ اور رذیل ہوتا ہے۔ انصاف مخلوق کی بقا کا باعث اور ظلم رعایا کی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے۔ عقل سوچ اور فکر کو درست کرتی ہے اور عدل مخلوق کو سنوارتا ہے۔ انصاف رعایا کی بقا کا موجب اور شریعت مخلوق کے سنورنے کا ذریعہ ہے۔ جب تجھے قدرت حاصل ہو تو نہایت خوبی کے ساتھ لوگوں کی غلطیاں اور ان کے قصور معاف کیا کرو، اور جب تجھے حکومت ملے تو عدل و انصاف پر کاربند رہا کرے۔ دین کو اپنی جائے پناہ اور عدل و انصاف کو اپنی تلوار ٹھہرا کے ہر ایک خرابی سے نجات اور تمام دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اپنے خدمت گاروں اور نوکروں کو کام بانٹ کر دیں، اس طرح تمہاری خدمت گاری میں کوئی سستی نہ کرے گا۔ عادل شخص کے ہاتھ دولت کا آنا ضروری اور واجب ہے، اور ظالم کے ہاتھ میں اس کا جانا صرف جائز اور ممکن ہے۔ بلا شک اگر تو اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرے گا تو عقل اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہوگا۔ انصاف کرنے سے دوستی ہمیشہ قائم رہتی ہے، وعظ و نصیحت سے غفلت دور ہوتی ہے، علم سے عقل و حکمت پیدا ہوتی ہے، توضع سے رفعت منزلت کو زینت حاصل ہوتی ہے، اور پیار کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب تجھے حکومت ملے تو انصاف کر، اور جب تو کسی کام کی نسبت دوست احباب سے مشورہ لے چکے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو شروع کر دے۔ مخلوق کی درستی عقل سے اور رعیت کی درستی عدل سے ہے۔ جو شخص اپنی سلطنت اور حکومت میں عدل انصاف پر چلتا ہے اسے مددگاروں اور معاونوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عدل میں فراخی اور وسعت ہے۔ جب بادشاہت کی بنیاد انصاف کے قواعد پر ہو اور اس کی چھت کے نیچے عقل کے ستون رکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو حامیوں کی امداد فرماتا ہے اور اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ سیاست میں عدل کرنے کے برابر کوئی ریاست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے اچھی چیز عقل اور سب سے اچھی سیاست انصاف و عدل ہے۔ دین کا انتظار دو باتوں سے وابستہ ہے، ایک اپنی جان کے ساتھ انصاف کرنا، دوسرا اپنے بھائیوں کی خبر گیری رکھنا۔ عدل و انصاف میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی پیروی اور سلطنت کے بقا اور قیام کی صورت میں موجود ہے۔
ہر ایک نیکی کے عوض شکر کرنا لازم اور ضروری ہے، اور ہر ایک جان کے فوت ہونے اور اس پر صبر کرنے میں اجر ملتا ہے۔ انصاف سب جھگڑے اٹھا کر باہمی میل اور محبت پیدا کرتا ہے۔ جب تک ظلم کے پاؤں نہ پھسلیں تب تک عدل کے پاؤں کبھی نہیں جمتے۔ انصاف نہایت بہترین خصلت افضال، بہت اچھی صحابت اور عاقبت و تندرستی نہایت عمدہ نعمت ہے۔ عدل و انصاف پر چلنا بزرگی کی نشانی ہے، اور فضیلت کی جامع صفات کو حاصل کرنا کامل شرافت کی علامت ہے۔ انصاف کی بات کہنے سے لوگ ضرور عزت کرتے ہیں، اور حق سے منہ پھیرنے سے آدمی ضرور گمراہ ہو جاتا ہے۔ سب سے اچھا حاکم وہ ہے جو تمام رعیت میں عدل و انصاف جاری کرے۔ نہایت اچھا انصاف مظلوم کی اعانت اور بہت بری کمینگی قابل مذمت ہے۔ عدل یہ ہے کہ جب ظلم ہو تو انصاف کرو، اور بزرگی اس کا نام ہے کہ اگر قدرت ہو تو معاف کرو۔ بادشاہ کا تاج اس کا انصاف، اور آدمی کی صفائی اس کی عقل ہے۔ سب سے بڑا بادشاہ وہ ہے جس کے کام نیک اور نیت بہیر ہوں، اور فوج اور رعایا غرض سب لوگوں میں عدل و انصاف کرے۔ آدمی کا تاج اس کی پاک دامنی اور اس کی زینت اس کا انصاف ہے۔ جو شخص ملک میں عدل و انصاف جاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ سلطنتوں کی بقا اور ثابتی عدل و انصاف کے قوانین کی پابندی پر موقوف ہے۔ کسی شخص کے حقوق کی رعایت کی وجہ سے اس پر حق قائم کرنے میں مت جھجک۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو حق کو زندہ کرے، باطل کو مار ڈالے، ظلم کو مٹائے اور عدل و انصاف کو قائم کرے۔ بے شک بادشاہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا امین، شہروں اور بندوں میں عدل و قائم کرنے والا، اور ملک میں اس کا کوتوال ہے۔ تمام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے برتاؤ کرو، اور خاص کر مومنوں کے ساتھ احسان سے پیش آئیں۔ انصاف کی غایت یہ ہے کہ آدمی پہلے نفس کے ساتھ انصاف کرے۔ جو شخص اپنی حیا کی روح سے تیرے ساتھ انصاف نہیں کرتا، وہ اپنے دین کی وجہ سے کبھی تیرے ساتھ انصاف نہیں کرے گا۔ جو شخص انصاف کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے، وہ شریفوں کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے۔ ظلم کا عدل سے اور فکر کا صدقہ اور احراجات سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کو مخلوق کی زندگانی کا باعث، ظلموں اور گناہوں کے دور کرنے اور ان سے پاک و صاف کرنے کا ذریعہ اور اسلام کی بلندی کا وسیلہ بنایا ہے۔ دوست اور دشمن کے ساتھ انصاف کرنے کو اور فکر و غنا میں میانہ روی کو لازم پکڑیے۔ سیاست اور حکمرانی کا جمال یہ ہے کہ حاکم حکومت میں انصاف کرے اور باوجود قدرت لوگوں کے قصور معاف کر دے۔ سب سے زیادہ اس کا کام کی محنت رکھنی چاہیے جس میں انصاف، عدل اور حق پرستی زیادہ پائی جائے۔ عدل کی نہایت یہ ہے کہ آدمی اپنی جان کے ساتھ عدل برتے۔ جو شخص عموماً انصاف سے برتاؤ کرتا ہے، سب چھوٹے بڑے اس کے انصاف شہادت بیان کرتے ہیں۔ عدل و انصاف کا پابند رہنا، اور جو حاجت سے زائد ہو وہ لوگوں کو دے ڈالے، اس سے تجھے فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ انصاف نیکیوں کی جڑ اور ظلم ہلاکت ہے، اور انصاف ایک اچھا حاکم ہے۔ انصاف بزرگی کی نشانی ہے، اور سچائی انصاف کا ساتھی ہے۔ بے انصاف حاکم زور کی بارش سے اچھا ہے، اور استغفار کا بہت بڑا اجر اور جلدی ثواب ملتا ہے۔ جو شخص عدل و انصاف اختیار کرتا ہے، اس کی عزت اور قدر بڑھ جاتی ہے، اور جو شخص ظلم کی چال پکڑتا ہے، اس کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ عدل برابری کا نام ہے، اور کنایہ سے انسان سوال سے بچتا ہے۔ انصاف شہادت کی جان ہے۔ انصاف حاکم کی بزرگی درگزر کرنا نہایت بڑا احسان، اور کسی کو مال دینا گویا اس کے پاؤں مضبوط کرنا ہے۔ نہایت عمدہ صفت یہ ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ انصاف کرے اور خود ان سے انصاف نہ چاہے۔ سب سے بڑا عادل وہ فرد ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے جو اس پر ظلم کرتے ہیں۔ جو شخص عدل و انصاف کے اصولوں پر چلتا ہے، وہ زور اور قوت حاصل کر لیتا ہے۔